السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وسیم عباس۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں دن پر دن جو ہے تاجروں کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج میرے ساتھ صدیق سینٹر کے صدر سید اظہر شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آخر کار صدیق سینٹر میں جو ہے تاجر برادری کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں جہاں پر چھوٹا طبقہ جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کمانا ان کے لیے مشکل ہے، وہاں پر جو تاجر برادری ہے ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ یہاں کے جو تاجر ہیں صدیق سینٹر میں، ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا بولنے کا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مہنگائی کا تو اس ٹائم منہ زور ہوئی ہوئی ہے۔ صبح رات کو سوتے ہیں قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں، صبح اٹھتے کچھ اور ہوتی ہیں، جیسا کہ پٹرولنگ کی عام جو ضروریات زندگی کی گھر کی چیزیں ہیں، دال لے لیں، سبزی لے لیں، آٹا لے لیں، وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آج ریٹ کا آج کچھ ہے کل کچھ ہے، تنخواہیں وہی ہیں، لوگوں کی انکم ہو کوئی نہیں رہی، اور کوئی پالیسی جو تاجروں کے لیے ابھی تک وزیر اعظم صاحب وہ واضح نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے۔ تو ہمیں امید تو بہت تھی اور ہے بھی ابھی بھی کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اور کچھ کووڈ کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا ہمارا پلازے کا مسئلہ ہے وہ یہاں کے جو سابقہ مالکان تھے یہاں کے صدیق سینٹر کے، جس میں کہ شازیہ صدیق اپنے آپ کو مالک کہتی ہے، جبکہ وہ مالک نہیں اب رہی، سارا پلازہ بک چکا ہے۔ ان سے ہمارا مسائل چل رہے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے۔ ہمارا اس ٹائم سب سے جو سا ٹاپ پریورٹی پہ مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم 2.5 کروڑ پہ منتھلی ان کو دیتے ہیں مینٹیننس چارج کی صورت میں، وہ ہم سے بھتہ وصول کرتے ہیں۔ 51 روپے جو ہے اوپر اپارٹمنٹ آفس کے پر اسکوائر فٹ ہے، اور 31 روپے ہمارے شاپنگ مال کے۔ یہ تقریباً 2.5 کروڑ روپے بنتا ہے۔ بجلی بھی مہنگی بیچتے ہیں ہم، بجلی آلریڈی پری پیڈ میٹر ہے، ہم ایڈوانس میں لیتے ہیں۔ وہ ہم یہ چاہتے ہیں یہاں پہ نیوٹرل لوگ ہوں، جیسا کہ ساتھ ہمارے ٹرائیکون پلازا ہے یا جیسے یونینیں چلاتی ہیں، کیونکہ میں الیکٹڈ صدر ہوں، 112 کی لیڈ سے جیتا ہوں، لوگوں نے مجھے مینڈیٹ دی ہے صرف اسی وجہ سے کہ بھئی یہاں کا پیسہ یہاں پہ لگے۔ جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ 2.5 کروڑ روپے اکٹھا ہوتا ہے اس کا حساب دیں، 16 سالوں کا حساب دیں، وہ بھی نہیں دے پا رہے، اور ہم نے تو یہ بھی تک کہا کہ پچھلے 3 ماہ کا حساب دے دیں، وہ بھی نہیں۔ یہ ہم سے بھی 2 نمبریاں کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ محکموں سے، FBR سے، LDA سے، واسا سے، لیسکو سے، یہ سب سے 2 نمبریاں کر رہی ہے۔ شازیہ صدیق جو ہے ایک عورت ہے جو اپنے آپ کو مالک کہتی ہے، تب کہ پلازا سب بک چکا ہے، اس کا 5% بھی نہیں رہا۔ تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم یہ ہے، اور خاص طور پہ صدیق سینٹر کا۔ ویسے تو آل دی ورلڈ پاکستان میں مہنگائی تو چل ہی رہی ہے، کیونکہ آج کل آپ دیکھیں نا پٹرول کی قیمتیں بھی کتنی بڑھ گئی ہیں۔ پھر اسمبلی آئی تھی، وہ تو وزیر اعظم صاحب نے پتہ نہیں مسترد کر دی، وہ میں نے نیوز میں پڑھا ہے، مگر ہم تو وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ تاجروں کے لیے کچھ خدا را سوچے۔ اچھا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ سابق جو یہاں کی تھی وہ جو سیل کر رہی ہیں، اچھا کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ اپنی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ مل کے اس پلازے کی بہتری کے لیے مزید بہتر کام کر سکتے ہیں؟ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش شروع کر دی ہوئی ہے۔ ہم اسٹے لے آئے ہیں، اسٹے یہ لے آئے ہم مینٹیننس چارج جمع نہیں کرا رہے، ٹھیک ہے ٹوٹلی، اور پلس بجلی کے بھی اسٹے لے آئے ہیں ہم، لیسکو سے بھی ہماری بات چیت، ہم روڈوں پہ بھی آئے ہیں، ہم عوانوں میں بھی گئے ہیں، ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی گئے ہیں، ہم چیمبر بھی گئے ہیں، ہم نے ہر جگہ آواز اٹھائی ہے، DCO صاحب، کمشنر صاحب کے پاس، AC صاحب کے پاس، اور آپ کی دعا سے ہم حق پہ ہیں، سب نے ہمیں بولا کہ آپ حق پہ ہو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس حق کی جیت ہوگی۔ ہم نے پلازے کو اصل حالت میں لے کے آنا ہے کہ یہاں پہ یہ حال ہوتا تھا کہ یہاں پہ کہ کسٹمروں کو ہم جو فیملی تھے صرف ان کو آنے دیتے، اتنا رش ہوتا تھا، اور یہ لاہور کا واحد پلازا جو اس کو دیکھ کے باقی کے شاپنگ مال بنے ہیں، اور اس ٹائم اس کا پلازے کا یہ حال ہے پرسان حال کہ آپ دیکھ سکیں کہ لوگ تاجر دکاندار ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، مگر کسٹمر نہیں، صرف غلط پالیسی کی وجہ ہے یہ ہمارا 3 ارب 84 کروڑ روپے کھا گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نکلوائیں گے۔ سر، آخر اس کے یہ کیوں پالیسی بنائی گئی، آخر کیوں نقصان پہنچایا گیا اس پلازے کو، اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ بھائی جان یہ ہے کہ جب یہ پلازا بنا تھا میاں صدیق صاحب زندہ تھے، تو ان کی ڈیتھ کے بعد پہلے یہ تو کراچی ہوتی تھی، ان کو ماہانہ 10 لاکھ یا 20 لاکھ جاتا تھا،
وہ ان کے فوت ہونے کے بعد جب وہ یہاں پہ آئیں تو دیکھا یہ مینٹیننس چارجز کافی اکٹھے ہوتے ہیں، یہ تو اس سے بیچنے سے بھی زیادہ مجھے پیسے مل رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کیا، پیسے لینے جب آنے شروع ہوئے ہیں ان کی آنکھیں پھٹ گئیں، اور انہوں نے ان پیسوں کو اپنی ذاتی استعمال میں لانا شروع کر دیا، نہ کہ پلازے پہ لگانے کے لیے۔ پلازے پہ بالکل پیسہ نہیں لگایا جا رہا، اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں لفٹ ایکسیلیٹر ہر چیز ختم ہو گئی۔ 40 کروڑ پہ ہمارا پڑا ہوا تھا، جو نئی لفٹ اور ایکسیلیٹر لگنے تھے وہ بھی عورت کھا گئی ہے۔ تو ہم تو انشاءاللہ آخری حد تک جائیں گے، اور ہم نے میں نے تاجروں کو اپنا حقوق دلوا کر رہنا ہے۔ وہ عورت کھا گئی ہے، وہ عورت یعنی کہ بہت زیادہ اس پلازے کا جو فنڈ تھا جو مل رہا تھا، یا کہ اس پلازے کی جو بہتری کے لیے کام کیا جائے وہ سارا کچھ کھا گئی۔ اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کروائی گئی ہو، یا کسی بڑے اعلیٰ حکام سے آپ نے مطالبہ کیا ہو اس کے خلاف جو سخت کارروائی ہو، کیونکہ اس نے صدیق سینٹر کو جو ہے تاجر برادری کو بڑا نقصان پہنچایا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس ٹائم ہے میڈیا کا دور۔ ہم نے جب آواز اٹھائی ہے تو ایک نجی چینل ہے جو کہ بہت مشہور ہے، اس کے اونر ہیں، ان کا نام بہت جلد میں منظر عام پہ لاؤں گا، تو وہ ابھی میں نہیں لا رہا، وہ میں جلدی لے کر آؤں گا۔ وہ بہت انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے انٹرفیئرنس سے ہمارا کام تھوڑا سا سلو ہوا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم کر دیں گے۔ حکومتی کارکردگی سے آپ کتنا مطمئن ہیں کہ اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی اس حوالے سے، اور اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے جو کہتا ہے جی ہم نے ریاست مدینہ بنانا ہے، ہر طبقہ جو ہے خصوصاً غریب طبقہ جو ہے اس کا بڑا احساس کریں گے، اس کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا، لیکن مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو ریاست مدینہ نہ بنی ہے، تو نہ نظر آ رہا کچھ، تو ہم تاجر تو پھس رہے ہیں اس ٹائم، اور اتنا تنگ کیا گیا کہ ہم باہر سے جو ہے پیسہ آنا بند ہو گیا ہے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں رہی ہے۔ اب یہاں پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کسٹمر نظر آتے تھے، اب پرچیزنگ پاور ختم ہو چکی ہے ہماری، تو ہم مطمئن نہیں ہیں۔ اب اس سینٹر کی مزید بہتری کے لیے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے صدر کے طور پہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کون سے اقدامات کریں جس کی وجہ سے جو ہے اس صدیق سینٹر کی رونقیں جو ہیں دوبارہ بحال ہو سکیں؟ جی، ہمارا سب سے بڑا درینہ مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم سب مالک ہیں اسی طرح وہ بھی مالک ہیں، مل کے اس در ایک باڈی تشکیل دی جائے، سب کو شامل کیا جائے، پیسے اکٹھے ہوں، پیسے لگنے کہاں ہیں، کیسے لگنے ہیں، یہ حساب کتاب سیدھا ہو، اور پلازے کا پیسہ پلازے پہ لگے، تو پھر تو یہ پلازہ ترقی کرے گا، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ سر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کرونا کی دوسری لہر جو پھیل رہی ہے، اس حوالے سے یہاں پہ کرونا ایس او پیز کے کیا انتظامات ہیں؟ صحیح، کرونا ایس او پیز کے تو ہم نے فالو کیے ہیں، شروع سے کر بھی رہے ہیں، مگر ہمارا آپ کو یہ بتا دیں کہ یہاں پہ فالو ہو ہی رہے ہیں، کیونکہ کسٹمر تو آ نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ نہ رش ہے نہ کچھ ہے، تو وہ تو قدرتی طور پہ فالو ہو رہے ہیں ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے۔ تو باقی یہ ہے کہ ہم جو گورنمنٹ کہتی ہے ہم اس کو بالکل اس پہ امپلیمنٹ کراتے ہیں اور کرائیں گے بھی۔ سر اگر گورنمنٹ کسی حساب سے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو کہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جو صدیق سینٹر ہے اس کی بہتری کے لیے آپ کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا حکومت یہ کر پائے گی، آپ کے ساتھ مل کے کام کرے گی؟ دیکھیں جی، ہم نے تو حکومت پاکستان کے اور پنجاب حکومت کے دروازے سارے کھڑکائے ہیں اور کھڑکا رہے ہیں، اور جائیں گے بھی جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید تو بڑی ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ کریں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی سر، بہت شکریہ۔ یہ میرے ساتھ موجود ہے سید اظہر شاہ صاحب جو کہ صدر صدیق سینٹر ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ صدیق سینٹر کی بہتری کے لیے مزید جو اقدامات ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تاجر برادری کو جو یہاں پر مسائل درپیش ہیں اس کے حل کے لیے مجھے جس سطح پر بھی جانا پڑے تو میں جاؤں گا۔ ناظرین، یہ تھا پروگرام، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔